آپ اس کو دل میں پڑھیں، جبکہ اقرا کا الفاظ استعمال تب ہوتا ہے جس میں ہونٹوں کو حرکت ہوتی ہے۔ اس کے وضاحت فرمائیں۔ جی، وہ سورۃ الفاتحہ کے بیان میں یہ حدیث ذکر ہوئی تھی جو صحیح مسلم وغیرہ میں ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ حدیث بیان کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نامکمل رہ جاتی ہے، تو ان کے جو شاگرد تھے انہوں نے کہا جی انا کنا وراء الامام، ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو کیا کریں؟ فرمایا اقرأ بها فی نفسک، آپ اس کو اپنے دل میں پڑھ لو۔ تو ہمارے محترم بزرگوں کا یہ سوال ہے کہ اقرأ، اس کے لیے تو ضروری ہے ہونٹوں کا ہلنا، یہ ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے، آپ اپنے دل ہی اپنے منہ میں ہی پڑھ لیتے ہیں، آپ منہ سے نہیں گنگناتے، ٹھیک ہے، آپ اپنے دل کے اندر ہی پڑھ لیتے ہیں، تو یہ سورۃ الفاتحہ کا دل میں پڑھنا بھی کفایت کرے گا اس حدیث کی روشنی میں۔ اور دیکھیے صحابی رسول کے الفاظ ہیں، یہ الفاظ بذات خود اس بات کی نفی کر رہے ہیں کہ آپ کو ہونٹوں کو ہلانے کی یا بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ظاہر آپ امام کے پیچھے کھڑے ہیں، اب آپ امام کے پیچھے آپ نے ان کی آواز کو اور ان کی تلاوت کو غور سے سننا ہے۔ اگر آپ اپنے منہ سے ادا کریں گے تو پھر کیا نتیجہ نکلے گا؟ آپ کی توجہ ادھر نہیں ہوگی، آپ نے اپنی توجہ کانوں کے ادھر رکھنی ہے، لیکن آپ نے اپنی ضرورت کو پورا کرنا ہے کہ آپ اپنے منہ ہی منہ میں پڑھ لیں۔ اور اللہ نے اس صورت کے اندر اتنی چاشنی اور خیر و برکت اور اتنی آسانی رکھ دی ہے کہ آپ کسی کے بے شک کتنا زیادہ شور کیوں نہ ہو رہا ہو، آپ پھر بھی اس صورت کو بآسانی پڑھ سکتے ہیں، سورہ اخلاص کو بآسانی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ وہ صورتیں ہیں جو ہے بھی مختصر لیکن کمال کی ہے، سبحان اللہ، کہ ان کو پڑھنا کو مشکل نہیں ہوتا۔ تو آپ نے اس کو اپنے جی میں، یعنی آپ اپنے ہونٹوں کو ہلائے بغیر، آواز نکالے بغیر، آپ اپنے منہ ہی منہ میں اس کو پڑھ لیں، منہ بند کر کے آپ اپنی زبان سے ادا کر لیں۔ بعض اوقات مشکل پیش آتی ہے، بندہ کہتا ہے میں دل میں یا جی میں کیسے پڑھوں، تو آپ اپنے ہونٹ بند رکھیں۔ مثال کے طور پر آپ اس کی پریکٹس کر کے کسی وقت دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے نا، آپ کے ہونٹ جڑے ہوئے ہیں تو آپ اس دوران ہی کچھ نہ کچھ پڑھ لیتے ہیں۔ جی، اس وقت تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، امام صاحب خاموش ہے، خاموشی سے اپنا پڑھ رہے ہیں تو آپ بھی پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہاں اس وقت تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ اس وقت ہے جب انہوں نے بلند آواز میں پڑھنا ہے، مطلب فجر کی نماز ہے، مغرب کی پہلی 2 رکعتیں، عشاء کی پہلی 2 رکعتیں، ان میں مسئلہ پیش آتا ہے، اس وقت صورتحال جب آپ کو موقع ملے، آپ نے مثلا امام صاحب بھی ثنا پڑھ رہے ہیں، آپ نے جلدی پڑھ لی اور آپ اس سے پہلے پڑھ لیں۔ بہتر طریقہ پتہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک یہ تھا، آپ ایک آیت پڑھتے رک جاتے، اور اس دورانیے میں صحابہ کرام مقتدی پڑھ لیتے، دوسری آیت پڑھتے رک جاتے، ہر آیت پر آپ وقف کرتے تھے۔ آپ کا طریقہ یہ نہیں تھا کہ ایک ہی سانس میں اتنی ساری آیات پڑھ لیں، یہ تو آج کے ہمارے قرآن کرام کرتے ہیں نا، ایک ہی سانس میں کافی ساری آیات پڑھ لیتے، نہیں، آپ اپنے مقتدیوں کو پورا موقع دیتے تھے، پڑھتے الحمدللہ رب العالمین، حدیث میں آتا ہے توقف، رک جاتے، وقف کرتے، ٹھہر جاتے، اتنی دیر میں مقتدی پڑھ لیتے۔ تو یہ طریقہ ہونا چاہیے، لیکن نہیں ہے آج ہمارے ہاں یہ چیز، تو لہٰذا ہم سب کو اپنے عمل کی فکر خود کرنی ہے۔